انہوں نے پوچھا کہ مرغیوں کے پنجے اور اوجڑی کھانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ پنجوں میں کوئی کراہت نہیں ہے، اوپر سے پوری چیز ہٹ جاتی ہے، اگر اس کے اندر کا کوئی مواد نکال کے کھایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوجڑی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذبوحہ جانور ہے اس کی 7 چیزوں کو منع فرمایا، لیکن اس میں اوجڑی کا ذکر نہیں ہے۔ فقہاء نے ان 7 چیزوں پہ غور و تفکر کیا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان 7 چیزوں میں ایک چیز مشترک نظر آئی، وہ ہے ان 7 چیزوں کا گندگی سے متصل ہونا، ملا ہوا ہونا۔ اس پر قیاس کر کے بھی فقہاء فرمایا کہ اوجڑی کھانا بھی منع ہونا چاہیے، کیونکہ اوجڑی بھی گندگی سے متصل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں جب قرآن سے کوئی صراحتاً حکم ثابت ہوتا ہے تو اگر ممانعت ثابت ہو رہی ہو تو حرام، حدیث سے ہوگا تو مکروہ تحریمی، اور قیاس سے ہوگا تو اس سے کم درجے کا ہوگا، یعنی مکروہ تنزیہی ہوگا۔ لہذا اوجڑی کھانا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کھائیں گے تو گناہ نہیں ہے، نہ کھانا افضل ہے۔ اور یاد رکھیے جہاں پر اوجڑی کھانے کا بہت زیادہ رواج ہو جائے، عموم ملوہ ہو، کثیر لوگ کھا رہے ہوں، تو یہ کراہت تنزیہہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے میں خود لاہور میں پڑھا ہوں، میں بھاٹی میں رہتا تھا، بھاٹی میں اس کے باہر لوگ اور لوہاری گیٹ کے باہر بھی صبح صبح ناشتے کے پتارے بڑے بڑے لے کے بیٹھتے ہیں، مزدور آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کھا رہے ہیں، عام لوگ بھی خاص بھی کھا رہے ہیں، اور وہ اوجڑی بھی اس میں ہوتی ہے اور لوگ کثیر تعداد میں کھا رہے ہیں، اور بھی پاکستان میں بہت زیادہ کھائی جا رہی ہے، باہر کے ملکوں میں لوگ کھا رہے ہیں۔ جب اتنا کثیر مسلمان کسی چیز کے بارے میں کسی میں مشغول ہو جائے، اگر تھوڑی بہت ممانعت ہوتی بھی ہے تو لوگوں کے کثرت سے اس میں ملوث ہونے کی بنا پر وہ کراہت ہٹ جاتی ہے، خصوصاً کہ مسئلہ قیاسی ہو۔ تو اس لیے جہاں پر خاص طور پہ اوجڑی کھانے کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہاں تو مکروہ تنزیہی نہیں ہے، کھائیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ باقی اگر کسی کا دل نہیں چاہتا، نہیں وہ کھانا چاہتا، ٹھیک ہے وہ نہ کھائے، وہ تقوی کا اس کو خود تقوی محسوس ہوتا ہے، وہ بہتر محسوس کرتا ہے، الگ بات ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا یا دوسرے کو اوجڑی کھانے پر گناہگار قرار دینا، یہ کیسا ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط چاہیے۔